على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. سارے حضرات پیار اور محبت سے درود شریف پڑھیں. گرامی قدر سامعین، میرے انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، مہمانان گرامی، میزبان مکرم، برادر عزیز حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب دامت برکاتہم، مسجد کی انتظامیہ اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل بیان تو انشاءاللہ مہمان خصوصی کا ہوگا، اور مجھ سے پہلے بھی آپ علماء کرام، نعت خواں حضرات کو سن چکے ہیں. میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور مختصر گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا. ربیع الاول کا یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے معنون ہے، اور اس مہینے کے اندر پورے ملک کے طول و عرض میں سیرت طیبہ کے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں صرف ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پروگرامات کروانا یہ آپ کی حقوق کی تلافی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ کوئی نبی ایک قبیلے کی طرف آیا، کوئی ایک خاندان کی طرف آیا، کوئی نبی امت کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، کوئی قبیلے کی طرف، کوئی خاندانوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پوری امت کے لیے نبی بن گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا هو المسک ما کررتہ یتزوع، آپ کا ذکر مبارک یہ مشک و خوشبو کی وہ ڈبیا ہے جس کو جتنا کھولتے چلے جاؤ گے خوشبو مہکتی چلی جائے گی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر کتاب لکھی اور اس کا نام ہی حضرت نے رکھا نشر الطیب، خوشبو کا پھیل جانا۔ حضرت فرمانے لگے میں نے کتاب لکھنا شروع کی، اس زمانے میں ہندوستان میں طاعون کی بیماری تھی، میں جس دن کتاب کو لکھتا کہیں سے موت کی اطلاع نہ آتی، جس دن اس کتاب کو میں نہ لکھتا وہ معمول میں مجھ سے چھوٹ جاتا، کئی ساری اموات کی اطلاعات آنا شروع ہو جاتی۔ میں سمجھ گیا اموات کا رک جانا، مصائب کا رک جانا، حوادثات کا رک جانا اس مبارک کتاب کی وجہ سے ہے۔ میں نے اس کتاب کو پابندی کے ساتھ لکھنا شروع کیا، اللہ نے ہندوستان سے طاعون کی بیماری دور کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میرے رب نے اولین اور آخرین کے کمالات دے کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال بھی ایسا عطا فرمایا، ایسا حسن کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور کمال ایسا عطا فرمایا، ایسا کمال بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صفہ کے مدرسے کے کل وقتی طالب علم ہیں اور ہر وقت اس انتظار میں رہتے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد مبارک زبان سے نکالیں اور میں اس کو سینے میں محفوظ کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5374 ارشادات اپنے سینے میں محفوظ کر کے امت تک پہنچائے۔ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو نے کم از کم 5000 سے زائد بار آقا کا رخ انور دیکھا ہوگا، بتاؤ آسمان نبوت کا سراج منیر کیسا ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے میں کیا بتاؤں، کأن الشمس تجری فی وجہہ، معلوم یہ ہوتا ہے سورج آسمان کی بلندی میں نہیں آپ کے رخ انور میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسن کی پہلی گواہی آپ کے جلیل القدر شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس خوش قسمت کی نگاہ ایمان کی حالت میں آپ کے چہرے پر پڑی وہ صحابی ہے، اور کائنات کے سارے ولی کتب ابدال مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت یہ بتائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے بڑا عجیب سوال کیا کہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی تو نہیں لیکن ان کا دور عدل و انصاف سے بھرپور ہے۔ پوچھنے والے نے بڑا عجیب سوال کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہنے لگے تم حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں موازنہ کرتے ہو، یاد رکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کی ناک میں پڑنے والی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ اس گرد کو نسبت ہے میرے آقا کے ساتھ، اور جس چیز کی نسبت میری آقا کے ساتھ ہوتی چلی گئی وہ چیز بلندیاں پاتی چلی گئی۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یا اللہ کیوں قسم کھاتے؟ یہاں مکہ اور مدینہ ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو پہلے بھی تھا۔ فرمایا یہاں مینا اور مزدلفہ ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو پہلے بھی تھے۔ پھر آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اسماعیل کی ایڑیاں لگی ہیں، ابراہیم بے چین ہوئے ہیں، ہاجرہ دوڑی ہیں،
فرمایا نہیں، وہ تو پہلے بھی تھے۔ پھر یا اللہ آپ قرآن مجید کے ورقوں پر اس شہر کی عظمت کی قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے محبوب آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگ گئے۔ جس چیز کو نسبت ملتی چلی گئی، عظمتیں ملتی چلی گئیں، فرمایا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی پہلی گواہی آپ کے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے حسن کی دوسری گواہی رفیقہ حیات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوئی لی، شام کا وقت تھا، گھر میں چراغ کا انتظام نہ تھا، اندھیرے کی وجہ سے وہ سوئی گم گئی، بتیری تلاش کی، ادھر ادھر دیکھا نہ ملی، عشاء ہو گئی۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، آپ کمرے میں آئے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ کے دانتوں کی چمک سے اتنی روشنی ہوئی کہ مجھے گمشدہ سوئی فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا افضل من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ فرمانے لگی ایک آسمان کا سورج، ایک ہمارا سورج آسمان کے سورج سے افضل، کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد اور ہمارا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جمال ایسا عطا فرمایا، ایسا حسن و جمال کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور کمال ایسا عطا فرمایا جو جز تھے وہ کل بن گئے، جو ذرے تھے وہ آفتاب بن گئے، جو ذلیل تھے وہ عزیز ہو گئے، کل تک جو زمین کے گڑھوں میں تھے آسمان کی بلندیوں میں پہنچے، کل تک جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی، اتنے بلند ہوئے، اتنے عزیز ہوئے، اتنی عزتوں والے ہوئے، آپ کی نسبت کی وجہ سے آسمان کے فرشتے ان کی عظمت پہ رشک کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نوریوں کے سردار جبریل امین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سامنے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پھٹے پرانے لباس میں، نحیف اور کمزور بدن میں تشریف لا رہے ہیں، اور سلمان فارسی عجم ہے، عرب نہیں، پرایا ہے، اپنا نہیں، غریب ہے، امیر نہیں، سامنے سے گمنامی کا پیکر بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ جبریل امین بول اٹھے حضور سامنے سے سلیمان آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل تم عرش کے رہنے والے ہو، سلیمان فرش کا رہنے والا ہے، تم نوریوں کے سردار ہو، سلمان خاکی ہے، تم بھی سلیمان کو جانتے ہو؟ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول سلیمان کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ سلیمان کے پلاتے بہت ہیں، بینک بیلنس بہت ہے، بڑا سٹیٹس ہے، نہیں، آپ کے قدموں میں آیا، آپ کی نسبت ملی، سلیمان اتنا بلند ہوا آسمان کے فرشتے اس کی عظمت پہ رشک کرنے لگے۔ دعا کرو اللہ حضور سے سچی نسبت نصیب فرمائے، آپ کی اداؤں سے نسبت نصیب فرمائے، آپ کی ایک ایک ادا سے عشق نصیب فرمائے۔ آج تو میرے دوستو میرے اور آپ کے کان سے، امیر اور غریب کے کان سے، مالک اور مزدور کے کان سے، حاکم اور محکوم کے کان سے، جج اور مجرم کے کان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم ٹکراتا ہے۔ اچھا سنتی تو ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ حالانکہ میرے دوستو صحابہ نے سنت کی وہ اتباع کی قیامت تک کے لیے مثال بن گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا چل پڑے، جہاں روکا رک گئے، جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو گئے، کوئی چیز سنت کے مقابلے میں ان کی رکاوٹ نہ بنی۔ آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر پہ روانہ کر رہے ہیں، حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، سواری چلنے لگی، آپ نے سواری کو روکا، فرمایا معاذ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے تم ہجرت کے سفر سے واپس آؤ، تمہارا گزر میری قبر پہ۔
لعلک تمر علی قبری، آج کی ملاقات آخری ملاقات ہو، اس کے بعد دنیا میں زیارت نہ ہو سکے، قیامت میں ملاقات ہو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، میں ہچکیاں لے کے رونے لگا، قریب تھا کہ میں سواری سے گر جاتا، لیکن ہجرت کے جس سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بعد میں پھر وہی ہوا، حضرت معاذ ہجرت کے سفر سے واپس آئے، ان کا گزر آپ کی قبر پہ ہوا۔ تو میرے دوستو یہ طے کرو، ربیع الاول کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، ان پروگرامات کا مقصد یہ صرف جلسے جلوس نہیں، چڑیاں لگا دینا نہیں، بابا اور نعرے مار دینا نہیں، بلکہ ان پروگرامات کا مقصد یہ ہے ہم یہ طے کریں زندگی جو گزر گئی وہ گزر گئی، اور جو زندگی باقی ہے انشاءاللہ ہم آپ کی سچی اتباع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب ہوئی، آپ کا عشق نصیب ہوا تو قیامت والے دن آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر ملے گا۔ رب ذوالجلال آپ کے جھنڈے تلے جمع فرمائیں گے۔ رب ذوالجلال اس مسجد کی خدمات کو قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا